الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کرنے کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ غیبت کو پسند نہیں کرتا، اور کوئی کسی کی برائی بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جو مظلوم ہو. یعنی ایک مظلوم اگر اپنے ظلم کی داستان کسی کو سنا رہا ہے، یا مثلا جو ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے اس ظالم کی شکایت وہ مظلوم کسی سے کر رہا ہے، تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ مظلوم کا حق ہے کہ وہ حق کے لیے آواز اٹھائے، کہ اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اور جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھائے، اور اس آواز اٹھانے میں وہ اگر ظالم کی برائی بیان کر رہا ہے اور اس نے جو ظلم و زیادتی اس پر ڈھائی ہے اس کو بیان کر رہا ہے، تو یہ چیز غیبت میں ہرگز داخل نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے. اس کے بعد یہود کے دعوے کی تردید کی جاتی ہے. یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے نہ ہی حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان میں حفظ و امان کے ساتھ اٹھا لیا. بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھایا. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمان پر موجود ہیں، یعنی زندہ موجود ہے، جس طرح ہم اور آپ زندہ ہے، اور قیامت کے قریب زمانے میں ان کا نزول ہوگا اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے. لیکن یہودیوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ بھئی انہوں نے انہیں قتل کر دیا، قتل سولی پر چڑھایا انہوں نے کسی اور کو، وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، لیکن وہ سمجھ بیٹھے کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے. بہرحال اس کے بعد پھر کرسچنز کے عقیدہ تثلیث کی بھی تردید اللہ تعالیٰ نے کی، یعنی جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا نظریہ ہے، کہ ان میں سے بعض فرقوں کا یہ کہنا ہے کہ العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے 3 اجزاء ہیں، ایک جز فادر کا ہے، ایک جز ہولی اسپرٹ کا ہے، اور دوسرا جز حضرت عیسیٰ کا ہے، اور ان تینوں کے مجموعے کا نام گاڈ ہے، خدا ہے، العیاذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اس کی تردید کی. ولا تقولوا ثلاثہ، ٹرینٹی کے عقیدے کے قائل نہ ہو، عقیدہ تثلیث کے قائل نہ ہو. اللہ صرف ایک ہے، اور اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یا اپنا شریک بنائے. بہرحال اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی پھر اس صورت میں ذکر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کلالہ کی میراث کا حکم ہے. کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو، تو اب اس کی وراثت کا کیا کیا جائے گا، اس کی تفصیلات بتائی جا رہی ہے. کہ ایک بہن ہو تو اسے نصف دیا جائے گا، یعنی جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر گیا ہے، اور اس کے علاوہ 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو پھر 2/3 حصہ ملے گا، 2/3 ملے گا. اور بھائی ہو تو پھر بھائی کو وراثت مل جائے گی. بھائی بہن دونوں ہو تو مذکر مؤنث کا جو یہ قاعدہ ہے کہ بھائی کو، بیٹے کو، یعنی لڑکے کو دگنا ملے گا لڑکی کے مقابلے میں، کیونکہ فائنینشیل جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لڑکوں پر دی ہے، عورتوں پر نہیں دی ہے. تو اس لیے مردوں کو دگنا دیا جاتا ہے، لڑکے کو دگنا دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آدھا اس کو عورت کو دیا جاتا ہے، کیونکہ مرد کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، اور ماں باپ ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے، اولاد ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے، بیوی ہے تو اس پر بھی خرچ کرنا ہے. تو کیا ہے کہ اب اس کے اوپر بوجھ ہے فائنینشیل، تو اس لیے اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ وراثت دی. اور چونکہ عورتوں کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کسی اور پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، وہ اپنے اوپر ہی صرف خرچ کرنا چاہے کر سکتی ہے، رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے، کسی کو دینا چاہے دے سکتی ہے. اس کے پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مالی ضروریات کو پورا کرے اپنے رشتہ داروں میں سے، یعنی شوہر کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں مردوں پر ہے، اس لیے جو ہے مرد کو زیادہ دیا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے. تو اب سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوتی ہے. سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں عربی زبان میں دسترخوان کو، کیونکہ اس سورت میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ آسمان سے آپ دسترخوان کا نزول فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. تو اس بنیاد پر، اس وجہ سے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں. اچھا، اس کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والوں معاہدے کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، خلاف ورزی نہ کرو. تم نے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے.
اب دیکھیں معاہدات کی دو قسمیں ہو سکتی ہے. ایک معاہدہ تو وہ ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے کہ ہم نے اللہ سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے بچیں گے. تو ان معاہدات کو بھی پورا کرنے کا حکم ہے. اور اس کے علاوہ وہ معاہدات جو بندے بندوں سے کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کا جو معاملات ہوتے ہیں، لین دین کا مسئلہ ہے، اس میں جو معاہدہ اور ایگریمنٹس کرتے ہیں ہم، تو اس کی بھی جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے. عہد کی خلاف ورزی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ معاہدے اور ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جیسے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اللہ نے فرمایا کہ مردار، ایسا جانور جو مر گیا ہو بغیر ذبح کیے، جو مردار ہو، اس کو کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. اس کے علاوہ جو بہتا ہوا خون ہو، بہنے والا خون ہو، وہ بھی حرام ہے، اس کو آپ نہیں استعمال کر سکتے. اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. اسی طرح وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، تو اس جانور کو بھی کھانا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، ہلاک کر دیا گیا ہو، اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے. اس کے علاوہ ایسا جانور جو سخت ضرب کے ذریعے مرا ہو، یعنی چوٹ لگی ہو بہت تیز اس کو، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، تو پھر ایسا جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر وہ جانور جو اوپر سے گر کر، لڑک کر گرا ہو اور لڑکتا ہوا گر کر مر گیا ہے، تو ایسا جانور بھی وہ ہے جس کو کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس کے علاوہ وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، زخمی کر کے پھاڑ دیا ہو اور پھر وہ مر گیا ہو، تو پھر ایسے جانور کو بھی کیا ہے کہ کھانا جائز نہیں ہے. ہاں، حالت اضطرار میں، یعنی ایسی صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ اب یہی مردار ہیں یا یہی ایسی قسم کے جانور ہے اور آپ کے علاوہ کھانے کو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ بالکل مرنے کے قریب ہیں، تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز سے یعنی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کی جان بچے بس. اور اس کی اجازت ہے صرف جان بچانے کے لیے، یعنی اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، تب اللہ نے اس کی اجازت دی. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت ہے جس میں اللہ نے تکمیل دین کا اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تم پر اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو ایز اے ریلیجن میں نے پسند کر لیا ہے، ایز اے دین ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے. یعنی اس آیت کا جو نزول ہوا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ عرفات، میدان عرفات میں اس آیت کا نزول ہوا، اور احکام کے اعتبار سے سمجھیں کہ آپ یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا اور کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی. اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آج کے دن دین آپ پر مکمل ہو گیا ہے، مسلمانوں آپ سب پر مکمل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس دین میں حذف و اضافے کی گنجائش نہیں ہے، اس دین سے کسی چیز کو اب نکالا نہیں جا سکتا اور کسی باہر کی چیز کو اس دین میں ایڈ نہیں کیا جا سکتا. یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہو گیا، صحابہ کے زمانے میں یہ دین مکمل ہو گیا، اسی کو فالو کرنا ہوگا. اس میں کسی حکم کو ہم ایڈ بھی نہیں کر سکتے اور کسی حکم کو ہم ختم بھی نہیں کر سکتے. ختم کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ بدعات سے بھی بچنے کی جو ہے ہمیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر لیا تو بعد میں الگ سے ہم کوئی چیز بنا کر اسے دین کا حصہ بتائے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تو اب کسی چیز کو ایڈ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ ہمیشہ جب بھی فیصلہ کرو، جب بھی کوئی کام کرو تو پھر وہ عدل و انصاف کے ساتھ کرنا، اور ایسا نہ ہو کہ دشمنی کی بنیاد پہ تم عدل و انصاف کے خلاف کام کر رہے ہو، دوستی کی بنیاد پہ عدل و انصاف کے خلاف کام کر رہے ہو. نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو عدل و انصاف کو تھامے رکھنا. اس کے بعد یہود و نصارہ کے ایک دعوے کی تردید کی جاتی ہے. وقالت الیہود، آیت نمبر 18 سورہ مائدہ، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. یہود و نصارہ کا بڑا دعویٰ تھا یہ بنی اسرائیل کا کہ چونکہ ہمارے یہاں انبیاء بہت کثرت سے بھیجے گئے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم نے کوئی غلطی کی بھی تو اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں ہوگا، ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ انبیاء کی اولاد ہیں. تو اللہ تعالی نے ان کے عقیدے کی تردید کی. ایسا نہیں ہوگا. کامیاب صرف وہ ہوگا جس کے عقائد درست ہوں گے اور اعمال درست ہوں گے. یعنی انبیاء کی اولاد میں سے ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے. عقائد کا درست ہونا اور اعمال کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ نجات ممکن نہیں ہے. اس کے بعد
آیت نمبر 27 میں آئیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، حابیل اور قابیل کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب اولاد پیدا ہوتی حضرت حوا سے تو وہ جڑواں اولاد پیدا ہوا کرتی تھی، یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک ساتھ پیدا ہوتے۔ تو یہ جو ایک ساتھ پیدا ہو رہے ہیں ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں تھا، یہ حقیقی بھائی بہن سمجھے جاتے تھے حضرت آدم کی شریعت کے اعتبار سے۔ اور پھر اگلی بار جب حمل سے دوسری اولاد پیدا ہوتی اور ایک بیٹا اور ایک اور بیٹی ساتھ میں ایک ساتھ پیدا ہوتی تو پہلی اولاد کا اس اولاد کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، یعنی جو دو ایک ساتھ پیدا ہو رہے ہیں لڑکا اور لڑکی وہ ان آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے، اب جو بعد میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا تھا حضرت آدم کی شریعت میں۔ تو جو یہ قابیل تھا، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اصول کے اعتبار سے قابیل اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ حقیقی بھائی بہن ہوئے۔ اب جو حابیل ہیں اور ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس لڑکی سے قابیل کا نکاح ہوتا اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل سے ہوتا، لیکن قابیل کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حابیل کا نکاح اس سے کیسے ہوگا، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ تو معاملہ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھا، پھر آخر میں کیا ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ جو ہے اس روئے زمین کا سب سے پہلا قتل تھا۔ یہ مختصراً میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر چند سزاؤں کا ذکر ہے کہ جو جرائم بعض لوگ کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہو۔ اسی طرح چوری کی سزا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، آیت نمبر 38، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ، کہ جو چور ہو چاہے مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ اب بظاہر اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اتنا سخت قانون ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے، اس اماؤنٹ کے برابر یا اس سے زیادہ اگر چوری کر رہا ہے تبھی یہ سزا نافذ ہوگی، اس سے کم میں نہیں۔ اس کے علاوہ چوری بھی ایسی ہو کہ آپ نے کسی محفوظ جگہ سے چوری کیا ہو، یعنی چلتے پھرتے راستے سے ہاتھ سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ سرقہ میں داخل نہیں ہے، بلکہ کوئی چیز آپ نے محفوظ جگہ پہ رکھا ہے، اس چیز کو رکھا ہے اور پھر چور آئے اور پلاننگ کے ساتھ وہاں سے نکال کر لے کر چلا جائے تو یہ چوری ہے، اور اس پر جو ہے حد نافذ ہوگی ہاتھ کٹنے کی۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اتنی سخت سزا کیوں، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ تو یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملک میں ہی جرائم کو روک نہیں پاتے ہیں، ایسی حکومتیں بڑی بڑی حکومتیں ہیں جو اپنے کنٹریز میں جرائم کو روک نہیں پاتی ہیں، وہ کیونکہ ان کے یہاں اتنی آزادی دی گئی ہے، اتنی آزادی دی گئی کہ وہ جرائم کا جو ریشیو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اسلام نے ان لاز کو یقیناً سخت رکھا ہے، اور سخت رکھنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ جرائم پر قابو پایا جائے، یعنی اگر سزا سخت نہیں ہوگی تو کیسے جرائم پر آپ قابو پائیں گے۔ اب مثلا یہ ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ ہے تو ایسا نہیں ہوگا اگر آپ اسلامی حکومت کو دیکھیں، کہیں اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور وہاں پہ یہ ہاتھ کاٹنے کا بھی جو ہے یہ سزا بھی نافذ ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر گھر میں کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہی ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہاتھ کٹتا ہے کسی ایک دو چور کا ہی اور پورا ملک باز آ جاتا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ سزا ایک دو پر نافذ ہوگی لیکن سزا اتنی سخت ہو کہ جو چور ہے وہ چوری کرنے کا ارادہ ہی چھوڑ دے، یہی اصل مقصد ہے سزاؤں کا۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہود و نصارہ سے دلی دوستی کی ممانعت کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی نہ کرو، جیسا کہ پہلے بھی گزرا، میں نے اس کی تفصیل بتائی کہ ظاہری جو رکھ رکھاؤ کے لیے تعلق ہونا چاہیے وہ رکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ہی پیش آنا ہے، اگر وہ ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف سازش نہیں کر رہے ہیں۔ عام جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، انہیں دین کی دعوت بھی دینی ہے، سب اپنی جگہ پر، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ جو دلی تعلق ہوتا ہے، جو دلی دوستی ہوتی ہے، یہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد مرتدین کا ذکر ہے۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے دین سے پھر جائے، یعنی اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، بعد میں وہ پھر ایمان سے پھر گیا، اسلام سے پھر گیا اور کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا اس نے، یا ایتھیزم کو اختیار کر لیا، تو ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی بھی اپنے دین کو چھوڑ کر اگر پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں ایک ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ بھی ان سے محبت کریں گے۔ کیا مطلب کہ اگر تم میں سے کوئی دین کو چھوڑ کر چلا جا رہا ہے تو پھر اس سے آپ اسلام کو کوئی نقصان نہیں
پہنچا رہے، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اگر آپ اسلام سے پھر جا رہے ہیں تو آپ محض اپنا نقصان کر رہے ہیں اور کسی کا نہیں، اور آپ چلے جائیں گے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اللہ کا اور کوئی نہیں ہے آپ کے سوا۔ آپ دین سے پھر جائیے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا جو آپ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والی ہوگی اور اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے انہیں کسی کی ملامت کا خوف نہیں ہوگا کہ بولنے دو جو بول رہے ہیں، ہم تو اللہ کے دین پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کی تاکید کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے آپ کے رب کی جانب سے، اس کی تبلیغ کیجئے، اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی کو یہ بھی تسلی دی گئی کہ آپ کو کفار سے گھبرانا نہیں ہے، آپ دعوت کا کام کرتے رہیے، کفار سے حفاظت اللہ آپ کی فرمائے گا، لوگوں سے حفاظت اللہ آپ کی فرمائے گا، آپ کو اس کی فکر نہیں کرنا ہے، آپ محض اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ اس کے بعد پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے